چلیں آئے جناب جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں چلتے ہیں۔ اور یقین کریں جب سے رمضان المبارک گیا ہے نا، میں تو بہت زیادہ مس کر رہی ہوں، کیونکہ رمضان میں ذرا مسجد میں زیادہ آنا جانا ہو جاتا تھا۔ اب جو ہے وہ بس جمعے کے جمعے ہی جایا جاتا ہے۔ خطبے میں آج انہوں نے بتایا تھا کہ موت کے وقت بلیور کی روح کو کس طرح سے قبض کیا جاتا ہے اور ڈس بلیور کی روح کو کس طرح سے فرشتے نکال کر دے کے جاتے ہیں۔ جب ایک مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو بہت ہی خوشنما لباس میں اور خوشنما شکل میں خوشبو کے ساتھ فرشتے آ کر اس کی روح کو اس طرح سے نکال کر دے کے جاتے ہیں جس طرح پانی میں سے ایک قطرہ پانی کا نکال لیا جائے۔ اور فرشتے جب اس کو لے کر جاتے ہیں 7th ہیون تک لے کر جاتے ہیں تو راستے میں جتنے فرشتے ملتے ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، یہ خوش نصیب کون ہے، تو وہ اس کا نام بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے، اور جو بھی اس کی نیکی اس کو جنت میں لے کر گئی ہے اس کا ذکر کر کے ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ جس طرح سے قیام اللیل کرتا تھا یا یہ بہت سخی تھا، اور 7th ہیون تک لے جا کر اس کو مبارکباد دے کر اس کو واپس اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ اور جب روح واپس قبر میں آتی ہے تو جنت کے باغوں میں سے ایک کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے، اور بہت ہی خوش شکل ساتھی اس کو مل جاتا ہے۔ جب وہ انسان پوچھتا ہے کہ تم کون ہو تو وہ بتاتا ہے کہ میں تمہاری نیکیاں ہوں یا میں تمہاری گڈ ڈیڈز ہوں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اس طرح سے اس کو تنہائی کا بھی احساس نہیں ہوتا ہے، کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، اور وہ انتظار کرتا ہے روز محشر کا کہ اس کا حساب کتاب ہو، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ وہ جنت میں ہی جانے والا ہے۔ اور اس کے برعکس جب کسی ڈس بلیور کی روح کو قبض کیا جاتا ہے تو وہ اس طرح سے روح نکالی جاتی ہے کہ جس طرح سے کسی خاردار چیز کے اوپر کپڑا ڈال کر اس کو کھینچا جائے اور وہ تار تار ہو کے نکلتا ہے۔ اور جو فرشتے اس کو لینے کے لیے آتے ہیں وہ بھی بہت خوفناک شکل میں، خوفناک لباس میں، خوفناک گیٹ اپ میں آتے ہیں، اور جب اس کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ بدبخت کون ہے۔ اس کی روح کو پھر پٹک دیا جاتا ہے اس کی قبر میں، اور وہاں پر دوزخ کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور اپنے نیک لوگوں میں ہمارا شمار کرے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، اور اللہ تعالیٰ کسی آزمائش سے بھی بچائے، کیونکہ ہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ آزمائشیں برداشت کر سکیں۔ اللہ پاک اس دنیا میں، برزخ میں اور آخرت میں اپنی رحمت کے سائے میں ہی ہمیں رکھیں، آمین ثم آمین۔ سموسوں کی اگر آپ کو ڈیٹیلڈ ریسیپی چاہیے تو وہ میں اپلوڈ کر چکی ہوں، چیک کر لیجئے گا۔